یہ اب سب پر آتی ہے کہ جتنی تذلیل ہم نے وزراء اعظم کی ہے، جو اس ملک میں فیشن ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ وزارت عظمیٰ دینے والے وزارت عظمیٰ لے کے پھریں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ کون وزیر بنے بھائی؟ کیا ضرورت ہے وزیر بننے کی؟ 5 سال اپنی زندگی داؤ پہ لگاؤ، اپنے بچوں کا وقت برباد کرو، کاروبار نہ کرو، ایک تباہ حال ادارے کو کھڑا کرو، پھر ایک آدمی آئے شیخ چلی چیونگم کھاتا ہوا اور منہ بگاڑتا ہوا، وہ آ کے برباد کر دے آپ کی محنت کو، اور آپ جیل میں پڑے دیکھ رہے ہیں کہ جناب میں نے محنت کی تھی، تباہ کر دیا۔ وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت آئے گا، وزارتیں دینے والے وزارتیں بانٹیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دور نہیں ہے وقت، وہ بھی قریب ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان کے یہ حالات رہے تو ریلیونٹ نہ آپ رہیں گے نہ ہم رہیں گے، اور ریلیونٹ شاید پاکستان کے ادارے بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ انصاف دینے والے انصاف نہیں دے رہے، ملک کو تحفظ دینے والے تحفظ نہیں کر پا رہے، اور ملک جو چلانا چاہتے ہیں سول رولرز، ان سے ملک چل نہیں رہا۔ اپوزیشن کی کارکردگی بھی ماشاءاللہ ہم اکٹھے ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے، میں کوئی اپوزیشن کی بھی مدد سرائی نہیں کروں گا۔ تو یہ جدھر جا رہا ہے نا پاکستان، یہ اتنے خوفناک راستے پہ جا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کسی دن پاکستان کے کسی شہر کی ایک کچی آبادی سے چند 100 لڑکے نکلیں گے ڈنڈے لے کے، اور جو راستے میں آئے گا اس کو تہس نہس کر دیں گے، اور ان کے اس ماڈل کو اللہ نہ کرے فالو کریں گے، اور کچی آبادیوں کے بے روزگار لڑکے ڈنڈا بردار جن کے سائے ہوں گے ان کے نام پتہ نہیں ہوں گے، اور پھر پاکستان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا، کوئی ریلیونٹ نہیں رہے گا۔ اب بھی وقت ہے، تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے، پاکستان میں مقتدر طبقات کو اس پہ سوچنا چاہیے کیسے پاکستان کو جوڑا جا سکتا ہے۔ اگر ہم طاقت کے ارتکاز کی جنگ لڑتے رہے، اگر جوڈیشری، اسٹیبلشمنٹ، سیاسی جماعتیں، اپوزیشن، گورنمنٹ، ایون میڈیا، ہم سب یہ لڑائی لڑتے رہے کہ طاقتور کون ہوگا، تو کوئی طاقتور نہیں بچے گا، پھر سب کمزور ہو جائیں گے، سب لوزر ہوں گے، کوئی گینر نہیں ہوگا، کوئی پہلے لوزر ہوگا، کوئی بعد میں لوزر ہوگا، ہم سب لوزر ہوں گے۔ اگر واقعی جمہوریت ہو، واقعی وہاں پہ پارلیمنٹ فنکشنل ہو، تو پھر وہاں پہ پارلیمنٹس کا لاک ڈاؤن نہیں کیا جاتا۔ سچ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں، کوئی اس بات کو جلدی مان گیا ہے، کوئی اس بات کو اب مان رہا ہے، کوئی تھوڑے دن بعد مان جائے گا۔ ویسے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بہت بڑے بڑے اعزازات حاصل کیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، لیکن جو کمال کیا ہے وہ یہ کہ آپ نے وہ وعدے کیے اور وہ نعرے لگائے جن کی تکمیل کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے 90 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی، آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، آپ نے 50 لاکھ گھر بنانے تھے، آپ نے سارے چوروں کو، اور ظاہر ہے کہ سارے چور بقول آپ کی اپوزیشن میں ہیں، ان کو الٹا لٹکا کے ان کے پیٹ پھاڑ کے اس میں سے قومی دولت نکالنی تھی، اور آپ نے پاکستان میں انصاف کا دورہ کر دینا تھا۔ یہ تھا آپ کا سلوگن، اور آپ نے پاکستان کی اکانومی کو رائز کرنا تھا، اور آپ کے لیڈر فرماتے تھے اور بار بار یہ بھاشن دیتے تھے کہ جب غربت بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اور وہ باقاعدہ نقلیں اتارتے تھے کہ کشکول لے کر پھرتے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے، میں تو خودکشی کر لوں گا۔ اللہ نہ کرے وہ کبھی خودکشی کریں، لیکن آپ نے پاکستانی قوم کو خودکشیوں پہ مجبور ضرور کرتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اب 2 سال ہو گئے آپ کو آئے، آپ کو مقابلہ کرنا تھا بھوک کا، بے روزگاری کا، غربت کا، ناانصافی کا، آپ کو مقابلہ کرنا تھا انڈین ایگریشن کا، آپ نے مقابلہ کیا صرف اپوزیشن کا، اور اس کے بعد اس آزاد میڈیا کا جو آپ پہ تنقید کرتا ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی حکومت لانے والوں میں شامل تھے، آپ نے ان کو بھی ٹارگٹ کر دیا۔ آج میر شکیل پابند سلاسل ہے، تو جنگ اور جیو تو آپ کا سب سے بڑا سپورٹر تھا، تب وہ ٹھیک تھے، آج وہ غلط ہے۔ آپ نے جیلیں بھر دی اپنے مخالفین سے، ہمیں آپ نے چور ڈکلیئر نوٹیفائیڈ کر دیا، آپ کی نظر میں ہم سب چور ہیں۔ مجھے بتائیے اس سے پاکستان کو کیا ملا؟ آپ نے کرپشن کی رقم جو آپ بتاتے تھے، کون سا ٹکا آپ نے ریکور کیا؟ آپ کے حالات یہ ہیں کہ بجٹ سر پہ ہے، شہباز شریف کو پکڑنے کا بڑا شوق تھا، بجٹ گزار لیتے۔ آپ میں اتنی قوت برداشت بھی نہیں ہے، آپ نے قائد حزب اختلاف کو وہاں پہ لے جا کے جیل کے کنارے پہ کھڑا کر دیا ہے، اب عدالت سے وہ ضمانت پر ہیں۔
کورونا کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں. ہم میں باری باری سارے اپنی باری دے آئے ہیں, تو جناب چیئرمین باری دے کے پھر یہیں کھڑے ہیں, پھر بھیج دیں گے باری دے کے پھر واپس آ جائیں گے. آپ کو یہ حقیقت پتہ نہیں لگتی کیا؟ مجھے پیپلز پارٹی والوں کو اس وقت خوش نہیں کرنا, لیکن ریالٹی یہی ہے کہ اگر ضیاء الحق کا بدترین مارشل لا پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکا تو پھر کسی سیاسی حقیقت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہ سچ ہے. میں اس وقت پیپلز پارٹی کے بڑے بدترین نقادوں میں تھا. سیاسی طور پہ اب بھی اختلاف ہے, ضیاء الحق کے خلاف تھا, لیکن خوش بڑے دل میں ہوا کرتے تھے. پیپلز پارٹی نظر ہی نہیں آتی تھی, نظر ہی نہیں آتی تھی کہیں پیپلز پارٹی. اور جب محترمہ آئیں تو مجھے وہ دن یاد ہے 10 اپریل 86 کا. ہر طرف پیپلز پارٹی کی اور ہماری مخالفت کے نعرے لگ رہے تھے اور ہمارا کچھ نہیں تھا. یہ عوامی طاقت ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ ہی ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے. اور یہ اس کی انڈیکیشنز بڑی واضح ہیں. کل جو راجہ ریاض صاحب اور خواجہ شیراز صاحب نے گفتگو کی کیپٹل ٹاک میں, وہ پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں, وہ کوئی مذاق ہے؟ آپ کے وزراء جو ایک دوسرے کے بارے میں آ کے میڈیا پہ بات کرتے ہیں, یہ تو کبھی تماشا دیکھا ہی نہیں ہے کہ صوبے کا وزیر مرکزی وزیر کو ابیوز کر رہا ہے, مرکزی وزیر اپنے پارٹی کے 2 لیڈرز کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ انڈیکیشنز بڑی کلیئر ہو گئی ہیں. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, ہم نے آپ کو نہیں گرانا, ہم نو کانفیڈنس نہیں لا رہے. آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں مقدمات میں پھانس کے ہمیں انگیج رکھیں انگیج. لیکن میں آپ کو بتاؤں, آپ کمبل کو چھوڑیں گے, کمبل آپ کو نہیں چھوڑے گا. حکمرانی کا کمبل آپ کی جان نہیں چھوڑے گا, جان چھڑائیں گے. اور دوسری بات یہ اب سب پر آتی ہے کہ جتنی تذلیل ہم نے وزراء اعظم کی ہے, جو اس ملک میں فیشن ہے, وہ وقت آنے والا ہے کہ وزارت عظمیٰ دینے والے وزارت عظمیٰ لے کے پھریں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہوگا. کون وزیر بنے بھائی؟ کیا ضرورت ہے وزیر بننے کی؟ 5 سال اپنی زندگی داؤ پہ لگاؤ, اپنے بچوں کا وقت برباد کرو, کاروبار نہ کرو, ایک تباہ حال ادارے کو کھڑا کرو, پھر ایک آدمی آئے شیخ چلی چیونگم کھاتا ہوا اور منہ بگاڑتا ہوا, وہ آ کے برباد کر دے آپ کی محنت کو, اور آپ جیل میں پڑے دیکھ رہے ہیں کہ جناب میں نے محنت کی تھی, تباہ کر دیا. وہ وقت بھی آئے گا, وہ وقت آئے گا, وزارتیں دینے والے وزارتیں بانٹیں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ دور نہیں ہے وقت, وہ بھی قریب ہے. معاف کر دیں پاکستان کو, معاف کر, رحم کریں اس ملک کے اوپر. ہم اینڈ پہ آ گئے ہیں. اس ملک میں مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے سے سبق نہیں سیکھا گیا, تو کورونا کے اس حملے سے ہی سبق سیکھ لیجئے. یہ کورونا کی جو ایک عذاب ہم پہ آیا ہے پوری دنیا پہ, اس کورونا کے اندر سے اپرچونٹی مل سکتی تھی. ہر مشکل میں ایک اپرچونٹی ہے, مگر آپ کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے. آپ تو بات چیت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ قومی معاملات پہ گفتگو کر سکیں. 11 ووٹوں کی آپ کی حکومت ہے, وہ 11 بھی آپ کے اپنے ووٹ نہیں ہیں. آپ کو بھی پتا وہ ووٹ کہاں سے آئے ہوئے ہیں, اور ہمیں بھی پتا کہاں سے آئے ہوئے ہیں. کوئی 2/3 میجورٹی ہوتی ہے, تو 2/3 میجورٹی بھی نہیں چلی. 2/3 میجورٹی کا جو یہاں حشر ہوا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. آپ کس غلط فہمی کا شکار ہیں؟ میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فال آف کشمیر کے بعد فال آف اکانومی ہو چکا ہے. آج لوڈ شیڈنگ پھر شروع ہو چکی ہے, پیٹرول کے لیے لائنیں لگ رہی ہیں, آٹا چینی کا بحران پیدا ہو چکا ہے. مجھے بتائیے آپ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ یہ آپ کا بجٹ, میں 4 فگر صرف پڑھ دیتا ہوں. خوراک, فوڈ سیکیورٹی کے لیے اور ایگریکلچر کے لیے آپ نے 12 بلین رکھا ہے 2020 میں. ہم 2018 میں 31 ارب 18 کروڑ روپیہ خرچ کر چکے ہیں. آپ نے ہیلتھ پہ 20 بلین رکھا ہے, ہمارا 38 بلین تھا 2018 میں. آپ نے ایجوکیشن پہ, ہائر ایجوکیشن ڈال کے 94 بلین رکھا ہے. ہم 2 سال پہلے جب آخری بجٹ دیا 97 بلین پہ تھے. آپ کا پی ایس ٹی پی صرف 650 بلین کا ہے, ہمارا 1000 بلین کا پی ایس ٹی پی تھا 2018 میں. آپ نے ریلوے جس کے سپرد کی ہوئی ہے, آپ نے 40 بلین دیا ہے, ہم 87.5 ارب روپیہ دیا ہم نے ریلوے کو. یہ فگرز کی بات ہے, میں تو نہیں فگر لے کے آیا. آپ کا بجٹ خسارہ 7% ہے, ہمارا آخری خسارہ 4.9% تھا. ہم مان جاتے ہیں کہ ہم نے مصنوعی طور پہ روپے کی قیمت بڑھائی تھی,
ہم نے مصنوعی طور پہ کاروبار کا پہیہ چلا دیا تھا، ہم نے مصنوعی طور پہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی، ہم نے مصنوعی طور پہ سارے کام کیے ہوں گے، موٹر ویز بھی مصنوعی بنا دی ہوں گی، بٹ بن گئی تھی، ایئرپورٹ بھی بن گئے، ایکسپریس ویز بھی. آپ بھی مصنوعی طور پہ کچھ کر لیتے، آپ سے تو مصنوعی طور پہ بھی کچھ نہیں ہوا. آپ کے 2 سال میں آپ نے ہمارے 5 سال جتنا قرض لیا. ہمارا قرضہ تو لگا ہوا نظر آتا ہے، جگہ جگہ پہ اس کے آثار اور نشان ہیں. آپ نے یہ قرضہ لے کے کہاں رکھا ہے؟ اگر کل کسی نے آپ سے پوچھا رسیداں کڈو، حساب دیو، تو کیا کریں گے؟ تو پھر رسیدیں دکھانی پڑیں گی نا، پھر حساب بھی دینا پڑے گا. تو یہ آپ کے حالات ہیں. میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 1 کروڑ گھر آپ نے کیا دینے تھے اور 50 لاکھ نوکریاں کیا دینی تھی. ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں، لاکھوں بے روزگار ہو چکے ہیں. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب مہربانی کریں، پاکستان کے بارے میں اب بھی سوچ لیں. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا سلوشن کیا ہے. اچھا آپ اس لیے خوش ہیں، میں نے ان کے ایک فیڈرل منسٹر کو سنا ہمارے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. یہ غلط فہمی نکال دیں، آپشن تو ہر وقت ہوتے ہیں. پر اس پر ایک مشکل ہے کہ آپ کے سوا جو آپشن ہو سکتا ہے ہم اویلیبل نہیں ہیں. اس بار مزے کی بات یہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ آپشن نہیں ہے، یہ بھی اویلیبل نہیں ہے، ہم بھی اویلیبل نہیں ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، نہ چاہتے ہوئے یہ سچویشن پاکستان میں جمہوریت کو ڈیریل کر سکتی ہے. آپ ادھر لے کے جا رہے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سے نہیں چلتا تو میں بڑے سافٹ ورڈز یوز کرتا ہوں، آپ NDMA کے سپرد کر دیں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سپرد کر دیں. کیونکہ وہ NDMA کے جو سربراہ ہیں میں انہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. جنرل افضل بڑے محنتی آدمی ہیں، FW کے DG تھے، انہوں نے FW کو بہت اس کے لیے کام کیا. تو اگر بحران پیدا آپ نے کرنے ہیں اور ریزالو NDMA نے کرنا ہے تو آپ نظام ہی NDMA کے سپرد کر دیں. کیا تو ہوا ہی آپ نے، آپ ویسے بھی خود سپردگی کے عالم میں ہیں. تو یہ آپ کی اس وقت اسٹیٹ آف افیئرز ہے.